الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ تو یہ سچے لوگ کون ہیں؟ یہ سچے لوگ وہ ہیں جو صرف زبان کے سچے نہیں ہیں بلکہ اپنے عمل کے بھی سچے ہیں۔ جب انہوں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، تو پھر ان کا پورا جسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف معمور ہو گیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اپنے آپ کو قائل کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر راضی ہو گئے۔ یہ سچے لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے، علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ یہ تقوی کیسے حاصل ہوگا۔ صرف یہ نہیں، حکم نہیں دیا کہ تقوی حاصل کرو، بلکہ یہ بھی فرما دیا یہ کیسے ہوگا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یعنی سچے لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرو گے، ان کی صحبت اختیار کرو گے تو تمہیں تقوی حاصل ہو جائے گا۔ اس کی دنیاوی مثال ایسے ہو سکتی ہے کہ ہمیں کہیں کسی آدمی کو سفر پہ جانا ہے، فرض کیا اس کو کوئٹہ جانا ہے، اور وہ بس اسٹیشن پر گیا اور اس نے بس کے ڈرائیور سے پوچھا یہ گاڑی کہاں جا رہی ہے، اس نے بتایا کوئٹہ جا رہی ہے۔ پھر اس نے کچھ مزید تحقیق کر لی اور جو بس میں لوگ بیٹھے تھے ان سے بھی پوچھ لیا، تو سب نے یہی کہا کہ کوئٹہ جا رہی ہے۔ اب وہ بس میں بیٹھ گیا اور وہ مطمئن ہو گیا، اور اب وہ کوئٹہ ہی پہنچے گا۔ تو اب وہ مطمئن یوں ہو گیا کہ اس نے ان لوگوں کی صحبت اختیار کی جو سب کے سب کوئٹہ جا رہے تھے۔ اگر وہ بغیر پوچھے بس میں بیٹھتا، اس نے نہ تو یہ پوچھا کہ یہ بس کہاں جا رہی ہے، کوئی تحقیق نہیں کی، بس جو بھی بس نظر آئی اس میں بیٹھ گیا۔ اب وہ بس اگر لاہور جا رہی ہے تو وہ اسے لاہور پہنچا دے گی۔ اب اگر بیچ میں اسے کہیں کسی نے بتایا کہ بھئی تم کہاں جا رہے ہو، پوچھا اس سے اور اس نے کہا میں کوئٹہ جا رہا ہوں، اور اس نے کہا یہ بس تو لاہور جا رہی ہے، تو اب اس کا سارا سفر دوسری سمت میں ہو گیا، اور اب اسے اس بس سے اترنا پڑے گا اور کافی تکلیف بھی ہوگی اور اپنا راستہ بدلنا پڑے گا۔ تو یہ ایک صحبت کی مثال تو ایک یہ ہو گئی دنیا کے لحاظ سے کہ ہم اگر صحیح صحبت میں ہوں گے، صحیح لوگوں کے ساتھ ہوں گے تو صحیح منزل پر پہنچ جائیں گے۔ اور لیکن دین میں ہمارے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کی ترغیب دی اور سمجھایا۔ مثلا ترمذی شریف کی حدیث ہے الرجل علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو جو بھی دوست کا طریقہ ہوگا اسی کے طریقے پر انسان ہوگا۔ اگر دوست جو ہے وہ شیطان کے راستے پر چل رہا ہے تو انسان خود بھی شیطان کے راستے پر چلنا شروع ہو جائے گا، اور اگر دوست اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہے تو پھر انسان خود بھی۔ میں جب یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا تو میں نے ایک چیز یہ نوٹ کی کہ جو ذہین طلباء تھے، جن کے اچھے نمبر آتے تھے، ان کے آس پاس جو لوگ بیٹھتے تھے وہ اتنے ذہین تو نہیں تھے، لیکن ان کے نمبر باقی لوگوں سے اچھے آتے تھے۔ اب یہ قریب بیٹھنے کی برکت تھی، صحبت تھی، کہ جو بھی ان لوگوں کے قریب بیٹھ رہا تھا اس کو بھی فائدہ پہنچ رہا تھا۔ ایک اور حدیث میں، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء مع من احب یوم القیامہ، کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا روز قیامت، اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی، جس کو اس نے پسند کیا ہوگا۔ یعنی اگر اس نے شیطان سے محبت کی ہوگی یا شیطان کے چیلوں سے محبت کی ہوگی تو روز حشر اس کا بھی حشر ایسا ہی ہوگا، اور اگر اس نے اللہ والوں سے محبت کی ہوگی، صالحین کی صحبت اختیار کی ہوگی، دنیا میں ان کو پسند کیا ہوگا، تو پھر وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ کتنا آسان نسخہ ہو گیا کہ اگر جنت جانا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے
تو پھر اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صحبت اختیار کر لیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان سے محبت کریں، تو پھر آپ بھی انہی کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا تھا۔ وہ صحابی تھوڑے اداس ہو کر یہ پوچھنے لگے کہ آپ تو جنت میں بہت بلند درجے پر ہوں گے اور ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے، ہمارا کیا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری سنائی کہ انسان انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ ایک اور لمبی حدیث ہے جس میں ایک آدمی کا ذکر ہے جس نے 99 قتل کیے تھے۔ تو یہ 99 قتل کرنے والا جو ہے وہ تو انگریزی میں اس کو سیریل کلر کہتے ہیں۔ اور سیریل کلر جو ہوتا ہے وہ اگر کوئی چند دن کے اندر 3-4 آدمی بھی قتل کر دے تو اس کو پھر سیریل کلر کہا جاتا ہے کہ یہ ایک کے بعد ایک قتل کیے جا رہا ہے، اور اس کی ایک دہشت بیٹھ جاتی ہے اور اس کو پکڑنے کے لیے بڑی کوششیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس آدمی نے 99 قتل کیے تھے، اور 99 قتل کرنے کے بعد اس کو توبہ کا احساس ہوا تھا اور یہ چاہتا تھا کہ میں توبہ کر لوں اور اللہ مجھے معاف کر دیں۔ تو یہ گیا ایک درویش کے پاس اور اس سے جا کر پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اتنا بڑا گناہ کیا تم نے، ایک قتل ہی کرتے وہی بہت بڑا گناہ تھا، تم نے تو 99 قتل کیے ہیں، تمہیں کوئی معافی نہیں ملے گی۔ اس آدمی نے اس درویش کو بھی قتل کر دیا اور یوں اس کے 100 قتل ہو گئے۔ پھر وہ کسی اور کے پاس گیا اور اس سے جا کے پوچھا کہ اس طرح میں 100 قتل کر چکا ہوں، کیا مجھے اللہ معاف کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، تمہارے لیے ایک راستہ ہے، وہ یہ کہ تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، جس بستی میں ہو اس بستی کو چھوڑ کر فلاں بستی میں چلے جاؤ، تو پھر تمہاری معافی ہو سکتی ہے۔ تو یہ آدمی اس بستی کی طرف جانا شروع کرتا ہے اور آدھا راستہ بھی مکمل نہیں ہوتا کہ اس کو موت آ جاتی ہے۔ تو اب جو فرشتے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں اور عذاب کے فرشتے بھی آتے ہیں، اور ان میں آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ ہم اسے لے کے جائیں گے، اور رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے۔ تو اب کیونکہ اس نے آدھا راستہ بھی طے نہیں کیا ہوتا، تو عذاب کے فرشتوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ تو ابھی تو دور تھا، تو اس کو تو ہم پکڑیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو رحمان ہے، رحیم ہے، انہوں نے کیا کیا کہ اس بستی کا فاصلہ جو تھا قریب کر دیا، جس بستی میں اسے جانا تھا اس کا فاصلہ قریب کر دیا، اور جس بستی سے وہ نکلا تھا اس کا فاصلہ دور کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اسے دیکھو کہ یہ کس بستی سے قریب ہے۔ تو پھر فرشتوں نے بتایا کہ یہ اس بستی سے قریب ہے جہاں یہ جا رہا تھا۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ 99 قتل کرنے والا آدمی، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہانے ڈھونڈتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ یہ تائب ہو گیا تھا اور یہ اس طرف چل پڑا تھا، کس طرف چل پڑا تھا؟ نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل پڑا تھا، فاسق لوگوں کی بستی سے دور ہونے جا رہا تھا۔ تو جس نے مشورہ دیا تھا کہ تم اس بستی کی طرف چلے جاؤ، اس نے اس لیے مشورہ دیا تھا کہ وہ برے لوگوں کی صحبت میں تھا، ایک ایسی بستی میں رہتا تھا جہاں فاسقین تھے، برے لوگ تھے، اور پھر مشورہ یہ دیا تھا تم نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلے جاؤ۔ تو یہ صحبت جو ہے یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے گناہ گار آدمی کو، جس نے 99 قتل کیے تھے بلکہ 100 قتل کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کتنا کرم کا معاملہ فرمایا اور اس کو معاف فرما دیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حدیث لمبی ہے اور اس میں اصل حدیث کچھ اور ہے، لیکن آخر میں عجیب بات آتی ہے۔ اس حدیث میں یہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں سے کچھ سوال جواب کر رہے تھے، اور کس کے بارے میں؟ کچھ لوگوں کے بارے میں، ایک مجلس کے بارے میں سوال جواب کر رہے تھے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جو تھے جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، جیسے ہم ابھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سوال جواب شروع کر دیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں، اس لیے وہ حدیث آ گئی۔ تو فرشتوں نے بتایا یہ آپ کا ذکر کر رہے ہیں، اور 2-3 سوال ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب کی مغفرت ہو گئی اور یہ جنت میں جائیں گے۔ اب جو بات ہے نا وہ اہم ہے، وہ یہ کہ آگے پھر فرشتوں نے کہا کہ ان میں ایک ایسا آدمی بھی ہے جو اپنی ضرورت سے آیا ہے،
یعنی وہ سب تو ذکر کی مجلس میں بیٹھے، لیکن یہ اپنے کسی کام سے آیا ہے اور پھر اس مجلس میں بیٹھ گیا ہے. تو یہ ذکر کرنے کے لیے نیت سے نہیں آیا تھا، کسی کام سے آیا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مجلس میں بیٹھنے والا بھی نامراد نہیں ہوتا. اتنی بڑی چیز ہے صحبت کہ یہ تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے بالکل ہی آسان کر دیا کہ جو آدمی نیت کیے بغیر بھی نیک لوگوں کی، صالحین کی صحبت میں بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی فرما دیا کہ وہ بھی نامراد نہیں ہوگا. وہ سارے تو نیت کر کے بیٹھے تھے. اب ہمارے پاس، ہم تو کراچی میں رہتے ہیں، یہ میرے بھائی گاؤں میں رہتے ہیں، یہ بتا رہے تھے ان کے پاس مسجد بھی نہیں ہے ان کے گاؤں میں. ہمارے پاس تو اتنے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فضل ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے. جگہ جگہ دین کی مجلسیں ہو رہی ہیں، قرآن اور سنت کا بیان ہو رہا ہے، جگہ جگہ مجالس ہیں. وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس. ان سے پوچھیں جن کے پاس مسجد نہیں ہے. ہمارے پاس کیا نہیں ہے، ہمارے شہر میں کیا کچھ نہیں ہے، ہمارے اس ملک میں کیا کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ اتنا آسان طریقہ بتا رہے ہیں جنت جانے کا، اور سبھی چاہتے ہیں کہ جنت میں جائیں ہم، لیکن ہماری جو دوڑ دھوپ ہے وہ جنت والی نہیں ہے. تو سورہ کہف کی آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہے ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ وہ اس کی خوشنودی حاصل کریں. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ تعالیٰ کی ذکر کی مجلس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ آپ ان کے پاس بیٹھیں، ان کے پاس جائیں. جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا اعزاز بخش دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ ان کے ساتھ آپ ان کو صحبت دیں، اپنی صحبت دیں.